کہ قیامت کے دن کو یاد کرو، لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جو نیروگ دل لے کر کے آئے گا، کہ جس کے دل میں نہ کفر ہوگا نہ شرک ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی بدعت، نہ اس کے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے کوئی کینہ، نہ کوئی کپٹ، نہ بغض، نہ جلن، نہ حسد، اس کا دل بالکل صاف و شفاف ہوگا۔ میرے بھائی، ہم یہی اندھا اور بیمار اور سیاہ اور پتھر وہ جیسا سخت دل لے کر کے اگر قیامت کے دن جائیں گے، ہماری کامیابی کیسے ہوگی؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں، اور اگر ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح نہیں کی میرے بھائی، تو یہ جلسے جلوس اور تقریریں ہمارے لیے بے فائدہ ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد، قرآن کریم کی آیت کریمہ کے بعد، آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پڑھی گئی۔ علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا، حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں۔ آج ہم اور آپ پریشان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں۔ آج جو بھی حکومت آ جائے، جس کی بھی سرکار ہو جائے، مسلمانوں کا یہ گلہ و شکوہ ہوتا ہے کہ تمام سرکاریں، تمام حکومتیں، تمام جتھے ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ہم انہیں کیوں دوش دیتے ہیں؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو ہمارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، یوشک الامم ان تداعی علیکم، قریب ہے کہ دنیا کی ساری امتیں، دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تم کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے یکجٹ ہو جائیں گی، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ یوشک الامم ان تداعی علیکم، دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کئی دنوں کا بھوکا ہو، جس طریقے سے دسترخوان کے کھانے پہ وہ ٹوٹ پڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں، ویسے دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ فقال قائل، ایک پوچھنے والے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہوگی؟ کیا ہم مٹھی بھر افراد ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد بہت ہی قلیل ہوگی؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج کم و بیش دنیا کے اندر 56، 57 یا اس سے بھی اوپر 58 سے 59، 60 تک اسلامی ممالک ہیں۔ کیا تعداد ہماری کم ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی ٹیکنالوجی کم ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو یا دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہو، کون سی ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی۔ سمندر میں جو جھاگ ہوتا ہے، جب آپ نے دیکھا ہوگا، جب سیلاب آیا کرتا ہے تو سیلاب کے پانی میں جب تھپیڑے ہوتے ہیں، اس میں جب موجیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک جھاگ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک جو ہم اپنے گھروں کے اندر جب کپڑے کی صفائی کرتے ہیں، اس کے اندر صرف یا پھر کپڑے دھونے کے جو صابن وغیرہ کو ڈالتے ہیں تو ایک جھاگ بناتے ہیں۔ سمندر کے پانی کے اندر میں بھی جھاگ آتا ہے، سیلاب کے پانی میں بھی ایک جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اس دن اس سیلابی پانی کے جھاگ کی طرح ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ رب العزت وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، جو تمہارا دشمن ہے، جو اللہ کے دین کا منکر ہے، جو اللہ کے دین کا مخالف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو نہیں مانتا، اس کے دل کے اندر جو ایک رعب ہوتا ہے اسلام کا، ایمان کا، مومن کا، جو ایک دبدبا ہوتا ہے،
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا، صحیح روایت میں موجود ہے کہ نصرت بالرعب، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میری مدد رعب کے ذریعے کی گئی ہے۔ میرا دشمن جب 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے تو اس کے دل پہ میرا رعب و دبدبہ چھا جاتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس شخص کے دل میں جس قدر ایمان ہوگا اس قدر اس کے دشمن کے دل میں اس کا رعب و دبدبہ طاری ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَا يَنْزِيَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف اور تمہارا رعب اور تمہارا دبدبہ نکال دے گا۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی بیماری ڈال دے گا، دل تمہارے بیمار ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ، اے اللہ کے رسول وہن کی بیماری کے ہم یہ شکار ہو جائیں گے، وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ میرے بھائی، نبی نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہائے ہائے، آج دنیا کی محبت میں ہم غرق ہیں، موت سے ہمیں نفرت ہے۔ ایک شخص سے چند مہینوں پہلے ملاقات ہوئی، انتہائی ضعیف العمر، قبر میں اس کا پیر لٹکا ہوا، مختلف قسم کی بیماریاں اس کو گھیرے ہوئی ہیں، موت سے ڈر رہا ہے۔ کہتا ہے مولانا میرے لیے لمبی عمر کی دعا کر دے۔ میں نے اس کے آنکھوں کے اندر موت کا خوف دیکھا۔ اللہ اکبر! میرے بھائی آپ جانتے ہیں انسان کے دل میں موت کا خوف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان بے عمل ہوتا ہے، بے عملی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر انسان باعمل ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، حتی المقدور جس قدر بھی کر سکتا ہے، موت سے اسے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اسے تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جس نے رب العالمین کی سچی توحید کو اپنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو اپنایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے ایک بار کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، رب کی توحید، اس کی وحدانیت کی گواہی دے دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گیا۔ دنیا کی مصیبتیں جس قدر بھی آئیں آ جائیں، اس کے پائے استقامت میں اگر ذرہ برابر لغزش نہیں آتی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے مرنے کے وقت، اس کے موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے بندے نہ تجھے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی قسم کے غم اور حزن و ملال کی تجھے فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈر مت، خوف نہ کا، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس اپنے رب کی جانب سے اس جنت کی تو بشارت قبول کر دنیا میں جس کا تو وعدہ کیا جاتا تھا۔ میرے بھائی، جب انسان رب العالمین کے احکام کا پابند ہوتا ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہوتا ہے، تو پھر اسے موت سے ڈر نہیں آیا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حب الدنیا و کراہیت الموت، آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اس قدر جاگزی ہو گئی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پسے پشت ڈال دیتے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ میں یہ بیان کر دوں کہ لوگ دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت میں پڑھ کر انسان کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ غور کریں، مسند احمد کی ایک صحیح ترین روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ رب العزت کی رضامندی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ